بدر جو ہے یہ ایک حادثاتی طور پر ایک غزوہ ہے جو اسٹیبلش ہوا ہے، کوئی مسلمانوں نے ارادتاً نہیں لڑا. اس کے پیچھے ریزن وہی جو میں پہلے بیان کر چکا کہ غزوہ بدر اصل میں عذاب استیصال کی پہلی باقاعدہ قسط تھی جو کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں جو آیا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے عذاب دیا جائے گا انہیں. جس طرح کہ اگلے رسولوں کے انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا، اس کیس میں صحابہ کی تلواریں جہاد اور قتال کی شکل میں مسلط ہوئی. یہ رسول اللہ کی خوبی ہے. دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کا معجزہ دعوی نبوت والا وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا سانپ اور اژدہا بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا. لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اس طرح کے معجزات دعوی نبوت والے نہیں ہیں سوائے اس قرآن کے. باقی معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے. اسی لیے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اللہ نے، چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو غزوہ بدر اس عذاب کی پہلی قسط تھی. بلکہ اس سے پہلے تو یعنی کفار جب لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہوگا، یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم اسے یوم الفرقان بنائیں گے. اور ابو جہل بھی قتل ہوا، 70 کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے. مکے میں تو صف ماتم بچھ گئی، اور قریش تو اپنی تلوار میں بھی مشہور تھے. کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی شکست دی جا سکتی ہے. اور اس سے بڑی ان کے لیے ذلت یہ تھی کہ ہمارے اپنے قریشی لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو یہ بہت بڑی ذلت، کیونکہ وہ تو آپ سمجھ لیں ایک پیر خانہ چلا رہے تھے نا، اللہ کی خانقاہ چلا رہے تھے. ان کے تو قافلے بھی راستے میں لوٹے نہیں جاتے تھے. پورے عرب کے لوگ قریش کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، کیونکہ ہر قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے کعبے میں، تو وہ رسپیکٹ دیتے تھے. ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اتنی ان کی عزت تھی. تو اور اتنی ان کی مٹی پلید ہوئی اس حوالے سے، ظاہر ہے پورے عرب میں ان کی وہ ایک بے عزتی بھی ہوگی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکالا اپنے زوم میں، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کیے، وہ نہتے لوگ مدینے میں گئے ہیں اور 313 لوگ نہتے آئے ہیں، اور 1000 کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس ہے انہیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے. تو کتنی بڑی بے عزتی آج کے دور میں بھی، ذرا آپ اس کو سوچیں. تو یہ غیبی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا تھا. اور قرآن میں بھی ذکر آئے گا کہ فرشتے نازل ہوئے باقاعدہ. بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نازل ہوئے اس جنگ کو لڑنے کے لیے. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھی جو بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ تھے. یعنی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے فرشتوں کے بھی مراتب ہیں، نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. تو یہ غزوہ بدر ایک بہت غیر معمولی چیز تھی. اسی لیے بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کس طرح دعا کی ہے پوری لجاجت کے ساتھ کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ اب قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر تو یہ بے شک مارے جائیں، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ذکر قیامت تک ہو تو پھر تم نے میری لاج رکھنی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ ہیں، وہ دعا سن کے حضرت ابوبکر کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ حضور کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں. اب حضرت ابوبکر کو تو اندازہ نہیں تھا نا، حضور کی تو پیچھے محنت تھی، آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ کام، اب وہ آپ سمجھ لیں ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ تھا، ادھر 0-1 ہو جانا تھا. اگر مسلمان وہ جنگ جیتے ہیں تو مسلمانوں کا گراف اوپر چڑھنا تھا، اور اگر وہ جنگ ہارتے ہیں تو سارے کا سارا معاملہ ہی ریورس ہونا شروع ہو جانا تھا. جن پہ دھاگ آلریڈی بیٹھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے ہیں تو دھاگ تو بیٹھ گئی تھی. اس سے بڑی کیا دھاگ تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو قریب تھا کہ وہ پورے مدینے کا سردار چنا جاتا، رسول اللہ کو چن لیا گیا. مواخات کروا دی نبی علیہ السلام نے، انصار اور مہاجر بھائی بھائی بنا دیے. میثاق مدینہ کروا دیا کہ اپنا اپنا مذہب اپنی جگہ، تم یہودی ہو یہودی رہو، لیکن مدینے پہ جب حملہ ہوگا تو پھر سارے مل کر مدینے کا ڈیفنس کریں گے.
نبی علیہ السلام نے اپنا مرکز بھی مسجد نبوی کے طور پر قائم کر لیا، وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی، وہی آپ کا دفتر بھی تھا، اس کے ساتھ ہی آپ کا گھر مبارک بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک سمجھ لیں چھوٹی سی امپائر تو قائم ہو گئی تھی نا۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ ریورس ہو جانا تھا اگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہوتی۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب وہ دعا کر کے نکلے تو بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، بارش نازل ہوئی، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک حادثاتی طور پر جنگ ہوئی جس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے 313 کے پاس۔ وہ اس لیے تھے کہ جنگ کرنے تو نکلے ہی نہیں تھے، یہ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے۔ تو ہم لفظ نہیں وہ استعمال کریں گے، ظاہر ہے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہوا جس میں 313 کا مقابلہ ہوا 1000 کے لشکر کے ساتھ، اور اللہ نے 313 کو 1000 پر غالب کیا، اور ان 1000 میں 70 بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے تھے۔ بہت بڑی ذلت تھی، بہت بڑی شکست تھی۔ اور اس غزوہ بدر میں اللہ نے مومنین سے وعدہ بھی کیا تھا، کیونکہ مسلمان بہت کمزور تھے، انسان ظاہری اسباب سے اس کو تسلی ہوتی ہے، تو اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا جن کے مخصوص لباس ہوں گے۔ یعنی مخصوص لباس اصل میں اس کی علامت تھا کہ یہ اسپیشل تمہاری مدد ہی کے لیے اترے ہیں، کیونکہ اکثر جو لڑنے والے فوجی ہوتے ہیں ان کی مخصوص ڈریسنگ ہوتی ہے، مخصوص وردی ہوتی ہے ان کی۔ اور پھر اللہ نے اس تعداد کو بڑھا دیا کہ اگر تم مکمل اطاعت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو 3000 کے بجائے میں 5000 فرشتے نازل کروں گا۔ اور وہ نازل ہوئے، بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی، حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا، تو مشرکین مکہ یہ جو ذلت ہوئی تھی اس کے انتقام لینا چاہتے تھے، اور حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے ایک لشکر تشکیل دیا کہ ہم مدینہ پہ چڑھائی کرتے ہیں اور مدینہ کو صفحہ ہستی سے ہم ملا۔ اور بالآخر انہوں نے 3 ہجری میں شوال کے درمیان میں، یعنی اگلے سال تقریباً 1 سال گزرا تھا، وہ مدینہ میں آئے چڑھائی کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ کے باہر جا کے لڑیں۔ تو جو بڑے بزرگ صحابہ تھے، خود نبی کا اپنا مشورہ بھی یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں، اس میں ہم دفاع کر سکتے ہیں زیادہ، کیونکہ دشمن طاقتور ہے، ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، بالکل نمایاں ہو جائیں گے، تو اس میں ہماری شکست کا اندیشہ زیادہ ہے۔ لیکن زیادہ صحابہ نے مشورہ یہ دیا باہر نکل کے لڑیں گے، تو آپ نے بھی پھر ارادہ کر لیا کہ ہم باہر جا کے ہی لڑیں گے۔ تو ادھر سے کفار کا لشکر تھا 3000، اور ادھر 1000 مسلمان تھے جو لڑائی کے لیے نکلے، جن میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، وہ پہلے ہی پس و پیش سے کام لے رہا تھا کہ یہ کیا 1000 افراد 3000 سے کہاں لڑیں گے، یہ تو اور باہر نکل کے لڑ رہے ہیں، تو مروانے والی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور آگے اللہ نے اگلے رکوع میں اس کے ان منافقین کے الفاظ بھی ذکر کیے، لو نعلم قتال لاتبعناکم، ہم اگر اس کو جہاد سمجھتے، قتال سمجھتے تو ہم جاتے، تو خودکشی ہے، کوئی لڑائی تھوڑی ہے۔ اس قسم کی فضول باتیں کرتا رہا، وہ نکل تو گیا، مجبوری تھی، کیونکہ تانے پڑتے لوگوں کے کہ بھائی جب قوم کو ضرورت ہوئی ہے لڑنے کی تم پیچھے بیٹھے رہے ہو، تو نکل تو گیا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، مگر باتیں سارے راستے باتیں بناتا رہا بیٹھ کے۔ تو قرآن نے اگلے رکوع میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کمبخت نے کیا کیا، جا کے اتنی باتیں کرتا رہا ہے کہ عین میدان جنگ سے پھر 300 افراد کو واپس لے آیا، وہ اس کی باتوں میں آ گئے وہ 300 آدمی، تو 1000 میں سے 700 افراد رہ گئے۔ آپ کو پتہ ہے جب لڑائی بھی سخت ہو اور اس قسم کی نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ موجود ہوں اور ساتھ ساتھ وہ حوصلے پست کر رہے ہوں، تو بہت سے بلند حوصلوں والوں کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس موقع پہ تو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے نیگیٹیوٹی پھیلانے کی اور یہ باتیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو لڑائی تھوڑی ہے، ہم تو لڑ نہیں سکتے، یہ تو مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا تھا، باہر کیوں آ گئے، یہ تو غلط ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہو رہا، اور اندر رہ کے ہم دفاع زیادہ اچھا کر سکتے تھے، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا۔ 300 افراد جن میں کچھ منافق تھے، کچھ مخلص لوگ بھی تھے، اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے ہیں تو جو 700 باقی رہ گئے تھے ان کے حوصلے بھی پست ہونے لگے،
ان میں 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور ایک اور قبیلے کا نام تھا بنو حارثہ۔ تو یہ 2 قبیلوں کا بھی جو ہے نا ایمان ڈگمگانے لگا۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا بھائی یہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، ہم لڑائی کے لیے تو تیار ہیں لیکن یہ باہر نکل کے لڑنا تو صحیح نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں ہو رہا۔ ان کے بھی حوصلے پست ہونے لگے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان کا دوست تھا، یہ مخلص جماعتیں تھیں، تو اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا اور شیطان کے وسوسوں سے ان کو بچا لیا، اور عبداللہ بن ابی ابن سلول کے جو فتنہ تھا اس سے اللہ نے ان کو بچا کے ان کے دلوں کو مضبوط کر لیا۔ شروع میں ان کا ارادہ ہوا کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں، لیکن جب ان کے دلوں کو اللہ نے تھام لیا، ان کو اچھے عمل کی توفیق دی، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میدان میں اس طرح سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اگر یہ واپس چلے جاتے تو اور نقصان ہوتا۔ بہرحال یہ وہیں ٹھہر گئے، تو 700 افراد وہاں ٹھہر گئے اور 300 واپس چلے گئے۔ تو اس پھر 700 افراد میں سے ایک گھاٹی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہمیں فتح ہو بھی جاتی ہے تو دشمن واپس جا کے اس گھاٹی سے پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے ہماری پشت کی طرف سے۔ تو اس گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے 50 تیر انداز وہاں آپ نے بٹھا دی کہ بھئی دشمن کو یہاں سے آنے نہ دیں، اور ان کو حکم دیا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں یہ علاقہ، یہ گھاٹی تم نے چھوڑنی نہیں۔ آج بھی وہ گھاٹی مدینہ میں موجود ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں اس کی۔ لیکن کیا ہوا کہ جنگ میں فتح ہوئی، مسلمانوں کو مال غنیمت لوگ جمع کرنے لگے، تو عبداللہ بن جبیر کے بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اب تو جنگ میں فتح ہو گئی ہے، لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چل کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا، بھئی ابھی نبی نے حکم کہ میں آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک نبی حکم نہیں دیں گے میں نہیں یہاں سے جگہ چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا بھئی نبی کا حکم تو وہ لڑائی کے لیے تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ پھر بہرحال انہوں نے امیر کی بات نہ مانی، اور یہ اجتہادی خطا ہوئی ان صحابہ سے، یہ سوچ کے کہ بھئی یہ تو جنگ کی حد تک تھا نا، ابھی تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اور یہ بالآخر وہ گھاٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ گھاٹی میں تو تھوڑے سے افراد ہیں، یعنی انہوں نے واپس پلٹ کے ارادہ کیا اس گھاٹی میں آنے کا، دیکھا چند افراد ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ چند افراد اتنی بڑی فوج کے سامنے کہاں ٹھہر سکتے تھے۔ انہوں نے ان چند کو شہید کیا اور پچھلی جانب سے صحابہ کرام پہ حملہ کیا، جس سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، اور 70 افراد جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70 افراد شہید ہو گئے۔ تو پھر جب یہ شہید ہوئے ہیں تو جنگ بالکل ہی پاسا ہی پلٹ گیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، اور یہ خبر بھی پھر افواہ بھی پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے اور زیادہ صحابہ کے حوصلے پست ہوئے، بعض لوگوں نے تو تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا۔ تو یہ پورا یہ جو ہے یہ آگے جتنے 2-3 رکوع ہمارے چلیں گے، اس میں یہ جب تک آپ کے سامنے پورا واقعہ نہیں ہوگا یہ رکوع سمجھ میں آئیں گے نہیں آپ۔ پھر شکست ہوئی اور پھر منافق جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ اچھا، جب یہ شکست ہوئی ہے صحابہ کرام میں بہت سوں کے میدان یعنی جنگ کے میدان سے قدم اکھڑ گئے اور وہ راہ فرار انہوں نے اختیار کی، لیکن ایک جگہ جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، زخموں سے چور تھے۔ تو خالد بن ولید نے سوچا، حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ زخموں سے چور ہیں تو میں دوبارہ پلٹ کے ان پہ حملہ کرتا ہوں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ تو منافقین نے آ کے ان کو ڈرانا شروع کر دیا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ منافقین نے آ کے کہا کہ بھئی اب تو یہ دوبارہ لشکر جمع ہو رہا ہے تو اب تو ڈرو، اب تو، اور ابھی تو تم زخموں سے چور ہو، اس وقت صحیح تھے تو شکست ہو گئی، اب تو بالکل ہی خلا خما ہو جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام نے ہمت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حوصلے پس جو بلند کیے اور ان کو ہمت دلائی کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ۔ تو صحابہ نے دوبارہ ہمت کی، اور جب وہ دوبارہ کھڑے ہوئے تو خالد بن ولید خوفزدہ ہوئے کہ بھئی یہ تو شکست کھانے کے بعد بھی ان کے حوصلے پس نہیں ہوئے اور اتنے زخموں سے چور ہو کے بھی دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جو ہمیں وقتی طور پر فتح ملی ہے کہیں یہ دوبارہ شکست میں تبدیل نہ ہو جائے، اور ان کے حوصلوں کو دیکھ کر وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو اللہ نے پھر صحابہ کی تعریف کی، بتایا کہ تم سے امیر کی نافرمانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے، اور پھر اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کیا، اور تمہاری یہ فضیلت ہے کہ تم زخموں سے چور ہو کر بھی اللہ کی نبی کی دعوت پر تم نے دوبارہ لبیک کہا۔ یہ 2-3 رکوع میں یہی تذکرہ چلے گا۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے غزوہ احد کا پیش کیا۔ تو غزوہ احد کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اس وقت کو یاد کرو۔ اچھا، اس میں منافقین نے پھر باتیں بہت بنائی، دیکھو ہمارے مشورے پر عمل کر لیتے تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ نے یہاں نبی کو اور صحابہ کو یہ بھی بتایا کہ آپ مشورہ کیا کریں، اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے میں فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ نہ دیکھیں، تو اگر اس میں شکست بھی ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے۔ اور یہ جو منافقین باتیں بنا رہے ہیں کہ ہم دیکھو ہم تو بچ گئے اور ہم تو پہلے منع کر رہے تھے کہ نہ جاؤ، نہ جاتے تو یہ نقصان نہ ہوتا، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اس میں بھی تمہاری خیر ہے۔ آئندہ کے لیے سوچو، پچھلی باتوں پہ سوچ سوچ کے اپنے حوصلے پست نہ کرو۔ شہید ہو بھی گئے تو بھی فائدہ ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت کے باغات رکھے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی مشوروں کے بعد کوئی فیصلہ کیا کرو تو پھر اللہ پہ توکل کیا کرو، فائدہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، نقصان ہو تو بھی اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اور ان منافقین کے پروپیگنڈے میں مت آؤ۔ اب ہم اس رکوع کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب آپ گھر میں کئی طرح پھرتے بڑے بلند ہنگ دعوے نعرے ہم مومن ہیں مومن ہیں، رہا مومن بننا کو کھیل ہے اتنا میں من لوا ادارے جا کے درخواست دیتی میرا حق بن رہا جا چل ٹھیک ہے نہ بھائی 100 گواہ منگتے ہیں اتنے دستاویزاں منگتے ہیں جب تک ثابت نہیں کرتا اگلے نے کام کر ایویں اس طرح تینوں اسی دے دیے اللہ فرماتا میں بھی تمہیں مومن مننا تو کوئی گلا اے رب نے سورہ الانفال انفال دے شروع ذکر کیتا بہت جگہ مگر اتنے بھی اللہ پاک نے دسیا کہ مومن کون ہویا ہے پہلی جنگ جو مسلمانوں نے مال غنیمت ہاتھ آیا اللہ نے بڑی فتح دیتی ہے بدر سے اس تو پہلا چھوٹے چھوٹے دستے جاندے سی نہ کوئی ایڈی جنگ ہی ہوئی تو نہ مال غنیمت ہی ہاتھ آیا یہ بہت سارا ہاتھ آیا میرا رومال کدھر گر گیا مال غنیمت جسے ہاتھ آیا عرباں کا دستور سی بھی وہ جو لٹتے سی نا پہلا وہ جہدے کول ہوندا سی وہ لے جاندا سی بین جنہ لٹ لیا اپنا کول بننا سپاہیاں کا ہی سمجھا جاتا مال غنیمت جس میں آیا کہ بعد لڑائی ہو گئی آپس کی مسلمانوں کی کمزوری سامنے آ گئی پچھلے رواج کے تحت کسی آخیا جنا اسی یار کٹھا کیا ساڈا ہی حق اسی پیچھے دوڑ کے سارا مال غنیمت حاصل کیا ساڈا یہ حق بنتا دوجیا نے کہا یار اسی تواڈے پیچھے محافظ بن کے کھڑے تھی جے نہ بچا کر دے تو روک دینا کافراں نوں تانوں کون دیندا ہے اکٹھا کرن اس تو ساڈا حق ہے جڑے اللہ دے رسول دی حفاظت تے کھڑے سی انہاں آکھیا یار نبی پاک نوں بچاؤن تے اسی کھڑے سانوں مگر وہ فساد ہی اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں سورت انفال اتاری یا سالونک عن الانفال کہ تیرے کو اللہ دے رسول پوچھ دے انفال دے بارے ایتھے ہی اللہ پاک نے ذہن صاف کر کوئی نہ لٹدا ماری سمجھا اللہ نے آکھیا انفال نفل دی جب قرآن نے نواں ایک لفظ دیتا نفل کی ہے اصل شاید ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس خاطر جاندا مال لٹ کے لیاواں جاؤ سیدھے جہنم نوں کھ بھی نہیں تمہیں لبنا نہ تسی مجاہد دے نہ مسلمان دے یہ نیت ہوئی تو جہنمی یہ نفل سمجھو کہ اصل تیرا اجر اللہ کو لینا جانا دین لی قربان کرنی مال غنیمت آ جائے چنگا دکاندار چنگا دے پھلیاں دے دینیاں بچوں فرمایا ایک وادو شاید میں انعام کرے نفل یہ اصل مقصود نہیں بنانا اور یہ بھی سن لو قل الانفال للہ وللرسول قل الانفال للہ ورسول کوئی مالک نہیں ہے نہ لڑن والے نہ کٹھے کرنے والے نہ محافظ اس مال دا مالک اللہ ہے اور وہ تو بعد رسول ہے جیسے قبضے چاہے اللہ رسول کی وائی ملکیت ہے اگے پھر جا کے اسے سورج دستا پہ 5 حصے کرنے 4 سپاہیاں تقسیم کرنے 5واں جڑا غریباں مسکیناں نہیں رکھ لینا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم ڈر جاؤ اللہ تم اور اپنے معاملات ٹھیک کرو یہ لڑائیاں جھگڑے اور ہرس واپس چھڈ کے صلح نہ رہو سارے واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین جے ہے مومن تسی ایمان ہے گا جے کہ اللہ رسول دی گل منو کہ جے اللہ رسول دی نہیں مندے ایک کلمہ تواڈے منہ تے وجنا اللہ تعالیٰ نے ہجے مسلمانوں دی لوڑ نہیں تو جب ایک گل آئی کہ اگر تم مومن ہو تو یہ کام کرو تو موقع پا کے اللہ تعالیٰ نے پھر مومنہ دا دستا کہ مومنہ کم از کم کی چیزاں ہونی چاہیے اے قرآن پاک ہن سن لیو بیان ہوئے تو سارے تے گزر سکتا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم مومن صرف اللہ نے کہا صرف وہ لوگ مومن ہیں جڑے جدوں اللہ دا ذکر کیتا جائے اللہ دا حوالہ دیتا جائے اللہ دا نام آ جائے انہاں دے دل لرز نہ کمب جان کہ اللہ کسی آخیا خدا تو ڈر وعدہ پورا کر تو لگا سودا دین اللہ تو ڈر کے نہیں
پر میں اللہ کا ذکر جسے آتا مومن وہ اللہ نو سچا منن والے جنہاں دل کمب جاندے لفظ تعلیم اللہ کہ ایڈا بارو برباد جبروت بادشاہ زمین آسمانہ دا مالک وہ دا حوالہ نہیں دیتا۔ اس تو آپ نے ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ دیکھا کہ اپنے غلام نو مار رہا سی، آپ پیچھے سی، آپ نے کہا ابو مسعود خیال کر تیرے تے بھی غالب طاقت موجود ہے جن تم ایک دن جا کے صاحب دینا۔ انہاں کہا اللہ دے رسول ہن میرے گناہ دا کفارہ ہے میں آزاد کر، میں نہیں انہوں غلام رکھنا۔ تسی وہ گل سنائی ہے جب تو بعد میرا کہا ایمان ہے جب میں کام نہیں چلا میں تو اینوں مار رہا تیرے تے بھی غالب ہے جس سامنے تو جا کے صاحب دینا۔ پر میں مومن صرف وہ لوگ گیا جنہاں کو اللہ دا حوالہ آ جائے کہ اللہ کہندا یا اللہ دا حکم ہے یا اللہ تعالیٰ دی یاد تو ڈر دل کم جان ویزا تلیت آیات علیہم آیات و ذات میں ایمانہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جدوں انہاں لوگوں دے سامنے اس اللہ دی آیتاں پڑھیاں جان دے حکم پڑھے جان قرآن سنایا جائے حدیثاں حلال حرام زادتہم ایمانہ انہاں دے ایمان بڑھ گئے۔ ایمان بڑھنا یہ کہ وہ ہر موقع دے ویکھدے ہونے حکم ہویا اے تو روکیا گیا ہے میرا امتحان آ گیا ٹیسٹ ہویا اگر حکم دوڑ کے من لیا تو ایمان بڑھ گیا۔ جے بہانے بنائے یار اللہ نے کدا حکم دیتا سانو تو مصیبت پاتا دانشور بن کے بہ گیا ٹی ویاں تے نہیں ہے پردہ نہیں ٹھیک ہے بلا نہیں ٹھیک ہے پھر میں ایمان تے کچڑیا گیا۔